اور اگر کسی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، ممبر پر بیان کروں گا اس کا نام لے کر کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ 8 باتیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی صحبت میں جو تعلیم حاصل کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ 8 باتیں ہیں۔ تو اس کی دوسری چیز کیا ہے؟ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ولی اس کو کہتے تھے جو کم کھائے، آج کل کے زمانے میں ہم ولی اس کو کہتے جو زیادہ کھائے، جو انشاءاللہ کھانے کے جب بیان کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو کم منی کہ اب اتنا کھائے، لمٹ میں کھائے انسان۔ اور آج کل دیکھ لیں بھئی یہ شوگر اور یہ دیگر قسم کی بلڈ پریشر کی بیماریاں کیا ہے، آپ تحقیق کر لیں، زیادہ تر جو آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی بتائی جائے گی، زیادہ کھانا، بلڈ پریشر، زیادہ کھانا۔ وہ دیگر بھی عوارض آ سکتے ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ اس کی انکار نہیں کر رہا، لیکن زیادہ طور پر اب چھوڑ تو یہ کیا ہے، وہ وجوہات ہیں۔ ایک کیا ہے کہ اپنے حلق کی حفاظت کرنا، یعنی کہ دسترخوان پر جب جائیں تو ذرا احتیاط سے کہ حلق کی حفاظت کرنا، زیادہ نہ کھانا جو آپ کے معدے پر بوجھ بن جائے۔ دوسری کیا ہے، اس کی دوسری تفصیل کہ اپنے حلق کی حفاظت کرنا یعنی حرام مت کھانا، لقمہ یہاں سے نیچے جو جائے حلال جائے، حرام نہ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامہ، مجدد الملہ، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کھانے کی ایک نحوست یہ انسان کے دل سے ایمان اور تقوی کا نور نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھے گا لیکن مزہ نہیں آئے گا، اس کو وہ چاشنی نہیں ملے گی، مٹھاس، لذت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف یکسوئی، وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی جو حرام کھائے گا۔ اور نمبر 3، اچھی مجلسوں میں دل نہیں لگے گا اس کا، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہوئے کترائے گا، نہیں جائے گا، نہیں، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے۔ اور حرام جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، اس کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے سبب کے درجے میں آنکھوں کو طاقت ملتی ہے، کانوں کو طاقت ملتی ہے، زبان کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کھانے کے انوارات کی طاقتیں بھی کیا ہیں، پھر تقسیم ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں انوارات، کان میں انوارات، سینے میں انوارات کیا ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام سنا آپ بھائیوں نے؟ بھائی دارالعلوم دیوبند جو ہمارے مدارس، بر صغیر کے مدارس کی ماں ہے، وہ بنیاد ہے، ہے، جڑ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک میاں جی تھے جن کا نام تھا شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں کے جو بڑے بڑے اکابر تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے اکابر، وہ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہ میں آیا کرتے تھے۔ اور شاہ عبداللہ کی دعوت کیا ہوتی تھی کہ یہ صبح نکلتے نماز کے بعد جنگل کی طرف، وہاں ایک مخصوص قسم کی گھاس ہوتی، اس گھاس کو وہ کاٹتے، کندھے پر لاتے، اور جیسے ہی لاتے ہاتھ کے ہاتھ لوگ لے لیتے۔ اور ان کا اصول یہ تھا کہ جو بھی میرے گٹھڑے کو، جو میں گھاس لے کر آؤں گا، جس نے بھی بس پہلی دفعہ مجھے کیا ہے میرے گٹھڑے کو ہاتھ لگا لیا، سودا میں اس کے ساتھ کروں گا، اور گھاس بھی کتنے کی بیچوں گا، ساری کی ساری گھاس 4 آنے کی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو یہ ان کا مال جلدی فروخت ہو جاتا تھا، لوگ ہاتھ کے ہاتھ لیتے تھے۔ 4 آنے، اب آگے سنیں، 4 آنے کا کرتے کیا تھے، 1 آنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، 3 آنے بچے، دوسرا آنا اپنی بیٹی کو دیتے کہ وہ ضرورت مند ہے، تیسرا آنا اپنی ضروریات میں استعمال کرتے، چوتھا آنا رکھ لیتے اور اس کی ضیافت کرتے دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی۔ اور ضیافت کے 2 طریقے ہوتے، یا تو گھر میں پکا کر ان کو بلاتے، حضرت تشریف لائیں، وہ کھانا کھاتے، یا یہ کہ یہ 1 آنا ان کو دیتے، بھائی یہ لے لیں، آپ خود ہی پکائیں، آج گھر میں پکانے کی ترتیب نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کرتے کہ یا تو یہ ان کو اپنے گھر بلاتے، یا پھر یہ ان کو 1 آنا دیتے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی ہماری سیلری اتنی، اور لیکن کیا بچتے ہی کچھ نہیں ہے، اور مہینہ پورا ہوتا نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں۔
اور وہ بھی یہ کہ وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرتے. صدقہ تو دور کی بات ہے, رشتہ داری نبھانا دور کی بات ہے, بیٹی کو دینا یہ بھی تو رشتہ داری نبھانا ہے, اور غریبوں میں دینا یہ صدقہ ہے, اور پھر اکابر نیک لوگوں کی دعوت کرنا یہ تو اور. تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اور کبھی اگر دارالعلوم دیوبند کے اکابر کو دیتے, بھائی یہ ایک آنا لے لیں, آپ خود ہی اسی جو بھی آپ اپنی مطلوبہ چیز لیتے ہیں بنائیں. تو ان اکابر میں بہترین جو یعنی کہتے ہیں نا آل راؤنڈر جو تھے, ہر فن مولا, وہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ اکابر ان کو دیتے, بھائی تو لے آ اور ہمارے لیے کھانا بنا لے. اتنا پاکیزہ بابرکت ان کا یہ پیسہ ہوتا تھا کہ پھر مولانا یعقوب صاحب پہلے کیا کرتے, پہلے غسل کرتے, صاف کپڑے پہنتے, اس کے بعد بازار جاتے, سودا لے کر آتے, پھر ان اکابر کے لیے کھانا بناتے اور ان سے فرماتے کھانا تیار ہو گیا آپ تشریف لے آئیں. یہ اکابر غسل کر کے آتے, صاف کپڑے پہن کر آ کے کھاتے. کہتے ہیں یہ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مہینے میں ایک دفعہ یہ دعوت کرتے ہیں, اتنا نورانی کھانا ہوتا ہے, پورا ایک مہینہ ذکر اذکار اور نمازوں میں ہماری یکسوئی ہوتی ہے, تہجد کی پابندی ہوتی ہے, تلاوت میں مزہ آتا ہے, ذکر و عبادت کی بڑی پابندی ہوتی ہے, اور آہیں اللہ کی محبت میں ہم سسکیاں لیتے ہیں, اور پورا مہینہ اس کا نور ہم اپنی عبادتوں اور اعمال میں دیکھتے ہیں. مہینہ پورا ہوتا ہے, پھر دعوت آتی ہے, پھر پورا مہینہ اس طرح جاتا ہے, پھر دعوت آتی ہے. تو پورا مہینہ ہم اس شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے کے انوارات کو اپنی ریاضت, اپنی عبادت, دینی خدمات میں محسوس کرتے ہیں. یہ ہے حلال کھانے کی برکتیں. حرام کے بکرے کھلا دے کیا فائدہ. وہ حجاج بن یوسف جو تھا, اس کو پتہ چلے کہ جی یہ فلاں علماء میرے مخالف کا, لے کر آؤ ان کو, کھانا کھلا دیا, کہا اب کچھ مسئلہ نہیں, ٹینشن کی ضرورت نہیں, اب ان کی بد دعائیں کریں, ان کی بد دعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہوں گی, اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کھانا کھلا دیا. حرام کی نحوست یہ ہے. اس لیے شیطان کو جب اس کے چیلے کہتے ہیں, چیلے شتومڑے, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں نوجوان ہے, اتنی عبادت کرتا ہے. تو شیطان کہتا ہے اچھا اس کی کمائی کیسی, کہ کمائی حرام ہے. کہا پھر اس کی عبادت کام نہیں آئے گی, اس کو پھر مسئلہ نہیں ہے, اس کی عبادت کام نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں بھائی اجتماعی مال میں اگر سود خورا بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں شیطان کا وار تو چل گیا نا. اللہ کے ہاں ایسے انسان کی عبادت, دین کی کسی بھی قسم کی خدمت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اگر اس کو پتہ ہے, اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو وہ بیچارہ بے قصور ہے. اگر اس کے علم میں پھر بھی, آج کل ہم دلیلیں دیتے ہیں نا اس طرح, یار خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساتھ ملا لو, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر گوں کھا, اللہ بڑا غفور, گند کھا, پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. معذرت. اس لیے میرے بھائی غلاظت کیسے ختم ہوگی؟ انسان صاف پانی سے غلاظت ختم کرے گا. غلاظت کھانے سے غلاظت ختم نہیں ہوتی ہے. تو شیطان کہتا پرواہ نہ کرو, اس کی عبادت بھلے جتنی عبادتیں کرے, حج پہ حج کرے, عمرے پہ عمرے کرے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے نام کے آگے حاجی لازمی لکھواتے ہیں, حالانکہ پیدائشی نام حاجی نہیں ہوتا. پیدائشی نام تو اس کا جو ماں باپ نے رکھا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن کہتے نہیں فارم میں میرا نام حاجی ہونا چاہیے. تو آگے چھوٹا سا اگر وہ کام کرتے یہ بھی لکھ دے سود خورا. تو بھائی یہ کیا, اللہ کو عبادتیں نہ دکھائیں, اللہ کو عاجزی دکھائیں. اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے. تو شیطان کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمائی کے 4 حصے کرتے. ایک حصہ اپنے رشتہ داری میں جو منسلک رشتے ہیں ان کو, ان کی ضیافت ان کو دیتے, بیٹی بھی رشتے میں آتی ہے. دوسرا حصہ اپنی ضرورت میں خرچ کرتے. تیسرا حصہ غریبوں کو دیتے. چوتھا حصہ اللہ والوں کو دیتے. اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہوئی تھی. اور سنیں کہ حلال مال کی برکت, کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. دونوں اعلیٰ قسم کے بزرگ. امام شافعی مصر میں رہتے تھے اور مصر کے بڑے بڑے حاکم ان کی خدمت کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی, میرے علاقے میں تو آ جاؤ. انہوں نے کہا جی حضرت میں آ رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے والوں سے کہا کہ بھائی اتنا بڑا اللہ والا آ رہا ہے, اتنا بڑا ولی آ رہا ہے, اس کی خدمت کریں گے, اس کی زیارت کریں گے, مصافحہ کریں گے, برکتیں ہوں گی.